السلام علیکم دوستوں، سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی جو پولیٹیکلی ڈسکشن ہے وہ ہے جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے، کیونکہ ان کا انتقال ہوا ہے اور ان کے چاہنے والے غمزدہ ہیں۔ کچھ ان کو ڈکٹیٹر کہہ رہے ہیں، کچھ ان کو قوم کا مسیحا کہہ رہے ہیں، لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایک ٹی ٹی پی تحریک طالبان جو سٹارٹ ہوا ہے وہ لال مسجد کے واقعے کے بعد ہوا ہے، اور جتنے عسکریت پسند یہ سارے جو منظم ہوئے ہیں وہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہی ہوئے ہیں۔ اور بیسیکلی کونڈولیزا رائس اور جتنے بھی امریکن بڑے بڑے ادارے ہیں وہ سارے جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہی یعنی پاکستان میں ان کا نفوذ ہوا ہے۔ پاکستان کو امریکہ کا ایک قسم کا وہ چھوٹا وہ بنا دیا، یعنی آپ کیا کہتے ہیں، یعنی منی وہ بنا دیا گیا کہ جس میں سارا کنٹرول امریکہ کا، اور امریکن کو اپنے اڈے دے دیے، امریکن کو اور بہت کچھ دیا۔ تو بہرحال یہ بہت ساری کچھ ایسی ریئلٹیز ہیں جن سے ہم انکار نہیں کر سکتے، اور کچھ کام اس نے اچھے بھی کیے، جس میں آپ دیکھیں پاکستان میں اکنامک جو کرائسس تھا جب اس نے اقتدار سنبھالا، نواز شریف کو برطرف کیا، تو اس وقت جو اکنامک کرائسس تھے اور اس کو اس نے دوبارہ وہ ریکور کیا، اور یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ تو ڈالر بھی 60-70 پہ تھا اس دور میں، اور آج آپ دیکھ لیں، اور اس طرح۔ اور بہرحال یہ دور ایک بھرا ہوا ہے جنرل پرویز مشرف کا، اس پہ باقاعدہ میں تو سمجھتا ہوں ڈاکومنٹری بنی چاہیے، اور جتنے بھی آرمی کے یہ بڑے آئے ہیں، چیف آف آرمی سٹاف، جتنے بھی، پہلے جنرل ضیاء کا دور تھا، اس نے جو بیڑا غر کیا، یعنی پاکستان میں مذہب کو جو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور کسی بھی طبقے کے خلاف نفرت کے طور پہ، اور وہ جنرل ضیاء کے دور میں ہوا، پھر مشرف کے دور میں اس کو عروج ملا۔ تو یہ ایک چیزیں ہیں جو جس سے ہم یعنی یہ نہیں ہو سکتے کہ ہم کہیں کہ نہیں جی یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے، اور تاریخ کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ تاریخ میں جو بھی ہے نا وہ لکھا جاتا ہے، یعنی تاریخ میں بقول علامہ اقبال کے کہ موسیٰ بھی ہیں، ابراہیم بھی ہیں، تاریخ میں نمرود بھی ہے، اور اس کے مقابل میں ہیں، یعنی موسیٰ کے مقابلے میں فرعون، نمرود کے مقابلے میں حضرت ابراہیم، اور یزید کے مقابلے میں امام حسین۔ تو یہ تاریخ جو ہے یہ کبھی چھپ نہیں سکتی۔ تو بہرحال پرویز مشرف اب تو خدا کی بارگاہ میں وہ چلا گیا ہے، تو اب اس کا حساب کتاب شروع ہو گیا۔ جو بھی شخص ہے اس دنیا میں آتا ہے، ایک نہ ایک دن اس نے موت نے اس کو پا، کل نفس ذائقۃ الموت، تو موت کو سب نے دیکھنا ہے۔ تو لہٰذا ہم جو بھی دنیا میں کام کرتے ہیں، اگر ہماری نظر میں یہ ہو کہ ہم نے ایک دن خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، تو پھر ہم کوئی ایسا پائیدار کام کریں گے کہ جس سے ہمارے رہتی دنیا تک نام رہے گا۔ لیکن اگر ہم اس چیز کو بھول جائیں کہ ہم نے خدا کے حضور جانا ہے، موت کو بھول جائیں، تو پھر یہی حشر ہوگا جو بڑے بڑے ظالموں کا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور پرویز مشرف کے دور پہ واقعاً ایک ریسرچ ہونی چاہیے کہ پاکستان میں یہ جو سب مسائل ہوئے ہیں یہ کس وجہ سے ہیں۔ ہاں، اور جو پولیٹیکل لوگ ہیں، نواز شریف یا زرداری یا جن کو جو دور حکومت یہ جن کا رہا ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، ان لوگوں کو تو بات ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو آرمی ڈکٹیٹرز رہے ہیں، جو 10 سال رہے ہیں، 5 سال جنہوں نے کیا، جنرل ایوب رہے، پھر جنرل ضیاء رہے، پھر جنرل مشرف، ان 3 ادوار کو اسٹڈی کی جائے، اور پاکستان کی یہ تباہی کا سبب کون ہے، اس پہ ایک ریسرچ ہونا چاہیے، بیسک صحیح بنیادی ریسرچ ہے۔ کچھ جرنلسٹ ہیں جو حقائق پیش کرتے ہیں، کچھ ریسرچرز ہیں، کچھ اسکالرز ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہر جوان کو خود ریسرچ کرنی چاہیے، جو جوان ریسرچ کے شوقین ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کو حقائق پتہ چلے، تو یہ تینوں ادوار کا اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں، انہیں پتہ چلے گا کہ ایوب خان کے دور میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، جنرل ضیاء کے دور میں کیا ہوا، اور مشرف کے دور میں کیا ہوا، اور آج عمران خان کا جو ٹینیور چل رہا ہے، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے اندر۔ ہماری آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی ہیں، ہم سب کچھ اس وقت دیکھ رہے ہیں، محسوس بھی کر رہے ہیں، لیکن حق کی آواز اٹھانے والے بہت لوگ کم ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو دلیر ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کو کہنا۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ تمام مولانا جو بہت دین کی باتیں کرتے ہیں، قرآن کی باتیں کرتے ہیں، مولوی طبقہ جو ہے، لیکن اگر وہ حق کی آواز بلند نہیں کرتے تو وہ ان کی کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور عمران خان کے حوالے سے، اس حوالے سے میں کلیئر ہوں کہ عمران خان نے ظالم جابر حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اور میرے خیال میں اس نے جو آواز بلند کی اور جو شعور دیا ہے وہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ اور جو اردو زبان طبقہ ہے، جو پاکستانی ہیں، جو عقل و شعور رکھتے ہیں، ایک دفعہ اگر انہوں نے عمران خان کی سپیچز سنیں، عمران خان کی آئیڈیالوجی کو اسٹڈی کریں، تو وہ سمجھیں گے کہ یار واقعاً یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے۔ تو
بہرحال میری ریسرچ میں نے بھی ایک عرصے تک ان کا مطالعہ کیا اور ابھی بھی ڈیلی بیسس پہ میں اس کو پڑھتا ہوں، ان کو اسٹڈی کرتا ہوں، ان کی اسپیچز سنتا ہوں. تو عمران خان از دا بیسٹ چوائس ناؤ فار پاکستان. لیکن ہو سکتا ہے ان کو بھی اقتدار ملے، جیسے پہلے ان کا 4 سال 3.5 سال 4 سال جو حکومت رہا، انہوں نے کوشش کی، اچھے کام کیے، لیکن کچھ مسٹیکس بھی ہوئی ہیں. تو ابھی شاید اگر انہیں دوبارہ اقتدار ملے تو ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے امید ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دوبارہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. لیکن اگر نہیں ملتا اور یہی طبقہ پاکستان پہ حاکم رہتا ہے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی پاکستان کا خدا ہی حافظ ہے. تو بہرحال یہ آج کی ڈسکشن تھی. اور باقی جو ٹرکی میں اور سیریا میں جو زلزلہ بھی آیا اس کے حوالے سے بھی بہت افسوسناک خبر ہے. اور یہ خدا کی طرف سے آفات آتی ہیں، ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے. تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور انشاءاللہ پھر اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.